الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاحتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میں بھی شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 124 اور 125. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللہ کے نام سے شروع جو نے مہربان رحمت والا. انما جعل صرف مقرر کیا گیا السبت ہفتہ علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے اختلفوا فیہ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ضرور فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو تم بلاؤ الی سبیل ربک اپنے رب کی طرف اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت والموعظۃ الحسنہ حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم اور بحث کرو ان سے باللتی اس طریقے سے جو ہی احسن جو سب سے اچھا ہو سب سے اچھے طریقے سے بحث کرو. ان ربک بے شک تمہارا رب هو اعلم وہ خوب جانتا ہے بمن ضل اس کو جو گمراہ ہوا ضل گمراہ ہوا عن سبیلہ اس کی راہ سے. وہو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. ترجمہ کنز الالفاظ. ہفتہ صرف انہی لوگوں کا مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے. یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم تو دیا ہے اور پیروی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کی تعظیم کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جمعے کے دن کی تعظیم کرو. ٹھیک ہے، ہفتے کا دن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا اس کی بھی کرو، لیکن جمعے کے دن کی بھی تعظیم کرو. تو یہ بات کر کے وہ ہفتے کے دن کی مخالفت کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ہی نہیں جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو. یعنی اللہ پاک نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کیوں شریعت جو اللہ پاک نے حکم فرمانا ہے جس نبی پر وہی شریعت بننی ہے. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ان کی شریعت میں تو یہ تھا ہی نہیں کہ ہفتے کے دن کی تعظیم جس کی تم پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، بلکہ ان کی شریعت میں جمعہ کے دن کی تعظیم تھی. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جمعے کے دن کی تعظیم تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی ترغیب ارشاد فرما رہے کہ جمعے کے دن کی تعظیم کرو.
اور اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جمعہ کا دن منتخب فرمایا، کیونکہ یہ دن پورے ہونے کا دن ہے، اور جنت میں بھی جمعے کے دن زیادہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ ان جو حکم ملا تھا کہ جمعے کے دن کا انتخاب کرو، جمعے والے دن سارے کام کاج چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو، تو لوگوں نے کہا تھا نہیں، ہم ہفتے کے دن کریں گے۔ تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی اور اپنے لیے خود ہی مقرر کر لیا تھا ہفتے کا دن، حالانکہ ان کی شریعت میں بھی جمعے کا دن ہی عام تھا اور اس امت کے لیے بھی جمعے کا دن ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی، پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے۔ ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کے مسخ ہونے کا تفصیلی واقعہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں بیان ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تمہارا رب، یعنی یہودی ہفتے کے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا کہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب عطا کرے گا، نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حکمت کے ساتھ، اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ دوسری، اچھی نصیحت کے ساتھ، اس سے مراد ترغیب و ترہیب، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا، کہ نماز کی دعوت دینی ہے تو نماز کے فائدے بتائیں، نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، قبر میں یہ فائدہ ہوگا، حشر میں یہ فائدہ ہوگا، دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ نقصانات ہوں گے، دنیا میں یہ نقصان ہوگا، قبر میں یہ نقصان ہوگا، حشر میں یہ نقصان ہوگا۔ تو ترغیب و ترہیب دونوں طریقے سے لوگوں کو نصیحت کرنا، ڈرا کر بھی اور فضائل بتا کر بھی نصیحت کرنا۔ تو اچھی نصیحت کے ساتھ، پہلی تھی حکمت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینی ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور تیسری سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ جائز ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں امر بالمعروف کے آداب اور اس سے متعلق 6 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا۔ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت سے، نرمی سے اسے منع کرے، اچھی طرح سمجھائے۔ پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلا، وہ شخص باز نہ آیا، تو اب سختی سے پیش آئے، اس کو سخت الفاظ کہے مگر گالی نہ دے، نہ فحش لفظ زبان سے نکالے، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن اس صورت میں فتنے اور قانونی پہلو کو سامنے رکھے، یعنی نہ خلاف قانون کرے اور نہ ایسا طریقہ کرے جس سے فتنہ ہو۔ امر بالمعروف کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے علم، کیونکہ جسے علم نہ ہو وہ اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو اور دین اسلام کی سربلندی ہو۔ جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے، نرمی کے ساتھ کہے، حکم کرنے والا صابر اور بردبار ہو، حکم کرنے والا خود اس بات پر عامل ہو، ورنہ قرآن کے اس حکم کا مصداق بن جائے گا، کیوں کہتے ہو وہ جس کو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک ناخوشی کی بات یہ ہے کہ ایسی بات کہو جس کو خود نہ کرو، اور یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا
کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے کو بھولے ہوئے ہو؟ امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر غالب گمان ہے کہ یہ ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو بری بات سے منع کرنا واجب ہے، اس کو باز رہنا جائز نہیں۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھیں گے، گالیاں دیں گے، تو افضل ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ صبر نہ کر سکے گا یا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑنا افضل ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ وہ اگر اسے ماریں گے تو صبر کر لے گا، تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے اور یہ شخص مجاہد ہے۔ اور اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں مگر نہ ماریں گے نہ گالیاں دیں گے، تو اسے اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ بری بات سے منع کرے۔ عام شخص کسی قاضی یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے جج، مفتی یا مشہور و معروف عالم کو امر بالمعروف نہ کرے، یہ بے ادبی ہے۔ عام شخص کسی قاضی کو، مفتی کو یا مشہور و معروف عالم کو امر بالمعروف نہ کرے، یعنی نیکی کی دعوت نہ دے اس کو، کہ یہ بے ادبی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ایک فعل کرتے ہیں جس تک عوام کی نظر نہیں پہنچتی، اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جیسے ہم نے کیا انہوں نے بھی کیا، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ حکم ان علماء کے بارے میں جو احکام شرع کے پابند ہیں اور اتفاقاً کبھی ایسی چیز ظاہر ہوئی جو عوام کی نظر میں بری معلوم ہوتی ہے، وہ لوگ مراد نہیں جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور نام علم کو بدنام کرتے ہیں۔ جس نے کسی کو برا کرتے دیکھا اور خود یہ بھی اس برے کام کو کرتا ہے تو اس برے کام سے منع کر دے، کیونکہ اس کے ذمے دو چیزیں واجب ہیں، برے کام کو چھوڑنا اور دوسرے کو برے کام سے منع کرنا۔ اگر ایک واجب کا تارک ہے تو دوسرے کا کیوں تارک بنے کہ خود ایک غلط کام کر رہا ہے، دوسرا بندہ بھی غلط کام کر رہا ہے، اب دوسرے کو منع کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے اور خود اس گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں خود بھی یہ غلط کام کر رہا ہوں، جیسے میں نے خود داڑھی نہیں رکھی تو اب میں دوسرے کو داڑھی کا نہیں کہوں گا، دوسرے کو کہتا رہے، دعوت دیتا رہے اگلے کو۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان تین طریقوں سے دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، آگے کوئی سنے نہ سنے، دلوں کو پھیرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم کوشش کریں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے رہا کریں، گھر گھر جا کر نماز کی دعوت دیں، جو ہمیں دن بھر ملے ان کو نماز کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، برائیوں سے منع کریں۔ کوئی مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، ہمیں بولنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اللہ پاک فرماتا ہے ایسے بندے کو جہنم کی سزا دیتے ہو مجھے حیا آتی ہے، جو بندہ نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو برائیوں سے منع کرے۔ تو یہ کام ہمیں جاری رکھنا چاہیے، یہ مفت کی عبادت ہے، اور تھوڑا سا زبان سے بولنا ہے اور نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ تو دن بھر کوشش کریں نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔